وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ حضرات محترم، یہ بات ہر ذی شعور انسان جانتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اتنی مخلوقات بکھیری ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کا کچھ مقصد ہے۔ حتیٰ کہ وہ چیزیں جنہیں ہم پودے بے جان کہتے ہیں، ان میں سے بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جس کو پھول کے لیے پیدا کیا وہ پھول لگا رہا ہے، جسے پھل کے لیے پیدا کیا وہ پھل دے رہا ہے، اور بعض سبزے ایسے ہیں جسے کھانے کے لیے بنایا وہ اپنے آپ کو لوگوں کے پیٹ کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا کہ میں نے جاندار بھی تمہارے لیے ایسے بنائے جو تمہارے کام آتے ہیں۔ کچھ ایسے جاندار ہیں جو ساری زندگی ہماری بار برداری کرتے ہیں، صرف کھان اور پینے کے اوپر، انہیں الگ کوئی تنخواہ نہیں ملتی، ان کی زندگی میں کوئی سیونگ نہیں ہوتی، صرف صبح اور شام کے کھانے پینے پہ وہ سارا دن انسان کے لیے مشقت کرتے ہیں۔ اگر کوئی جانور اپنی ڈیوٹی سے سستی کرتا ہے یا اسے مار پڑتی ہے یا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے جاندار ہیں جو ہمیں اٹھا کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک سواریاں کرواتے ہیں، اور کچھ ایسے جانور ہیں جو اپنے آپ کو ذبح کروا کے ہماری غذا کا حصہ بنتے ہیں۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہیں، جو اشرف الخلائق ہے، ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل ہے، اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہونا ہے نا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا گمان کرتے ہو تمہیں میں نے فضول ہی بنایا ہے؟ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہم اس وقت انسان ہیں جب اپنے مقصد حیات کو پہچانیں اور اس کے مطابق چلے۔ جو اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے
اللہ اسے جانوروں سے بھی بدتر کہتے ہیں۔ سورۃ اعراف ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسانوں اور جنوں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتی ہے۔ مالک کیا قصور ہے ان کا؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب، میں نے دل دیا ہے، لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی ہیں پہچانتے ہی نہیں آنکھ کو، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے ہیں سچی بات صحیح بات سنتے ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں جانور ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، جانور بھی نہیں، جانور بھی اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داری ادا کر کے مرتا ہے، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب کس طرح ہم انسانیت کی معراج پہ جا سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت، آج یہی بات میں نے اپنی مجلس میں یہ عرض کرنی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، آپ قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کریں۔ مقدمۃ القرآن، سورت فاتحہ کے بعد جو پہلی سورت شروع ہوتی ہے وہ بقرہ ہے۔ اللہ پہلے دو رکوع کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، پہلے اہل ایمان کا، پھر کافروں کا، پھر منافقوں کا، پھر ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے پہلا حکم کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا جہان کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ کیوں کریں تیری عبادت؟ اللہ فرماتے ہیں الذی خلقکم، اس لیے میری عبادت کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کی بقا میری وجہ سے ہے۔ اے حضرت انسان، کبھی میں اور آپ سوچیں، ہم تو اپنی ایک سانس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ سانس اندر کھینچا ہے تو مالک کی مرضی ہوگی تو واپس آئے گا، وگرنہ نہیں۔ آپ زندگی میں کتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں؟ کل ایک اچھے بھلے گھرانے، ان کے ایک بھائی فوت ہوا، اس کا جنازہ پڑا، 7 دن سے وہ مل نہیں رہا تھا۔ پتہ چلا جی وہ بائی پاس کے اوپر گجرانوالہ میں چلتے چلتے گرا اور وہیں پہ فوت ہو گیا۔ اس کی لاش کو لاوارث کر کے دفنا دیا گیا۔ 7 دن کے بعد گھر والوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا بھائی تو فوت ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ اس لیے ہمیں حکم دیتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، صرف تمہیں ہی نہیں تمہارے آباء و اجداد کو بھی میں نے پیدا کیا۔ صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تمہاری بقا کا سارا سامان بھی میں نے کیا ہے، اس لیے اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم اہل ایمان ہیں۔ وہاں دنیا کے تمام انسانوں کو احساس دلایا
لیکن آج چونکہ میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، اللہ انہیں حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے دنیا جہان کے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ کا ذکر صرف وہ ہے جس کی تعلیم ہمیں جناب محمد الرسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بہت سے اس وقت دنیا میں خود ساختہ ذکر بنا لیے گئے، ہو ہا کر کے اسے اللہ کا ذکر تصور کیا جاتا ہے، جبکہ جو کلمات رسول اللہ سے ثابت نہیں ہیں وہ بظاہر کتنے ہی خوبصورت لگے، وہ اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ذکر فقط وہ ہے جس کے اوپر مہر ہوگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے سورت محمد ہے 26واں پارہ، اس کا آخری رکوع، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اگر بات ماننی ہے یا اللہ کی یا اس کے رسول کی، اگر اس کے علاوہ کسی اور رستے پہ چلے تو ولا تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے ذکر وہ جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتایا، تو اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ تھوڑا ذکر کرنا یہ مومن کی علامت نہیں، منافق کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت 5ویں پارے کے آخر میں فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے سستی کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت تھوڑا۔ جو ایماندار ہے وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ حکم بھی اہل ایمان کو دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اے اللہ اگر ہم ایسا کر لیں تو کیا ملے گا؟ کیا آپ دیں گے ہمیں، یا ہمارے ساتھ کیا معاملہ بنے گا؟ اللہ کہتی ہے 5 انعام دوں گا اگر میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے۔ ایسے انعام کہ انسان کبھی تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ مجھے یہ مل سکتا ہے۔ وہ ذکر کس طرح کرنے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی عرض کرتا ہوں۔ تو جو کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اللہ کا ذکر کرے۔ اس سے مراد وہ اذکار ہیں جو رسول اللہ صبح شام کے اللہ نے متعین فرمائے کہ یہ اذکار کیا کرو۔ اے اللہ اگر ہم یہ کر لیں تو کیا دے گا تم؟ پہلا انعام هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ درود بھیجیں گے، اپنی رحمتیں نازل کریں گے جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ پہلا انعام ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ دوسرا انعام لیخرجکم من الظلمات الی النور، اسے ضلالتوں سے، گمراہیوں سے، برائیوں سے، خباثتوں سے نکال کے اللہ ہدایت کے رستے پہ لے آئے گا۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ تیسرا انعام وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومن جو کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اللہ ان پہ بڑا رحم کرے گا۔ جس طرح آپ دیکھیں نا زندگی میں
جو ہمارا دوست ہوتا ہے، جسے ہم دل سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہم اس کی زندگی کی کئی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں یار، ہمارا دوست ہے، پھر کیا ہوا ایسا ہو گیا تھا۔ اللہ بالکل اسی طرح اہل ایمان کے ساتھ کرتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ انسان اللہ کا ذکر کرے تو اللہ اس پہ بہت رحم کرتا ہے۔ چوتھا انعام، تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ السلام، جس دن یہ ایماندار آدمی اپنے رب سے ملے گا، اس کا رب اسے سلام کرے گا۔ میرے بھائیو، اس سے بڑا تمغہ کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلام تو بہت بڑی بات ہے نا۔ جس دن اللہ رب العزت جنتیوں کو ساری نعمتوں سے نواز دے گا نا، پھر ان سے پوچھے گا مانگو مجھ سے مانگ، وہ کہیں گے اب ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ کیا مانگیں، ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک ہمیں مل گیا ہے۔ تو پھر اللہ مالک اپنا دیدار نصیب کریں گے تو اللہ کا دیدار اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اور اس شخصیت کا کیا کہنا کہ جس کے متعلق تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس کا رب اسے سلام کرے گا۔ ایک دوسرے مقام پہ بھی یہی لفظ آتے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، سورۃ یاسین ہے۔ تمہارا رب رحیم تمہیں سلام کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مخلوق، اس کے بندے ہونے کے باوجود اپنے رب کو پہچانا بھی اور اس کی عزت بھی کی، اس کے ذکر میں زندگی بسر کی، اس لیے سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ چوتھا انعام ایسا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا۔ تحیتہم یوم یلقونہ السلام۔ اور پانچواں انعام، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ نے بڑی عزت والا اس کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے نصیب میں کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیسے ایسے بن سکتے ہیں کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے بن جائیں؟ کہ ہم اپنے کاروبار چھوڑ دیں، بال بچے کو ترک کر دیں، صرف اللہ کے گھر میں آ جائیں؟ نہیں میرے بھائی، اتنے آسان اور عام فہم باتیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے چند لمحے نکال کے ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی اذان سے پہلے خود اٹھتا ہے، اگر گھر والے ہیں تو ان کو بھی اٹھاتا ہے، یا گھر والے اٹھتے ہیں تو اپنے میاں صاحب کو اٹھاتے ہیں، بیٹی بیٹا ہے تو اپنے والد کو اٹھاتا ہے، والدین ہیں تو اپنی اولاد کو اٹھاتے ہیں، صرف 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ ایک ہے تہجد، وہ تو بہت عزت اور عظمت والی چیز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ تہجد ہے تو نفل، لیکن جو پڑھے گا مقام محمود حاصل کرے گا۔ اگر نہیں پڑھ سکتے، 8 رکعتیں مشکل ہے، 2 رکعتیں صرف۔ یہ بھی نہیں کہا اتنی لمبی ہونی چاہیے، کہا 2 رکعتیں اللہ کی رضا کے لیے رات کے جوف میں صبح کی اذان سے پہلے اٹھ کے پڑھ لو۔ اللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ان میں اللہ ان کا نام لکھ دے گا۔ یہ دن میں سب سے پہلا عمل۔ کتنا وقت لگتا ہے 2 رکعتیں میں؟ 5 منٹ۔ بڑے اطمینان سے آپ پڑھیں تو 5 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا یہ سودا بہت مہنگا ہے؟ کیا یہ بہت زیادہ مشقت ہے کہ ہم صرف 2 رکعتیں پڑھ کے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں؟
لیکن ایک بات یاد رکھیں، نیکی کی توفیق یہ اللہ کی مہربانی سے ہی ملتی ہے۔ نبی کریم کے ایک صحابی تھے جن کا نام معاذ بن جبل تھا، یہ بڑے ہی خوبصورت تھے۔ کہتے ہیں جب مسجد میں آتے تھے لوگ اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے، کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا، جتنا چہرہ خوبصورت تھا اس سے زیادہ سیرت کے بھی خوبصورت تھے۔ ایک دن نبی کریم نے یہاں سے بازو پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگے، یہ واحد صحابی ہیں جنہیں نبی کریم نے یہ بات کہی تھی، کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب نبی نے ایک امتی کو یہ کہا ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہم جیسے لوگ صرف نبی کریم کا نام آ جائے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کے اندر ایک مچل سی پیدا ہوتی ہے، بے اختیار آپ پہ درود پڑھنے کا دل چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب انہوں نے کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو حضرت معاذ تڑپ گئے، کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے پتہ کیا کہا تھا؟ معاذ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر صلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ تم مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیرے اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ اللہ کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے معمولات دیکھتے ہیں تو آپ صبح اٹھتے ہی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، احیانا جس نے مجھے زندگی بخشی، بعدما اماتنا میں مر چکا تھا، اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لوٹ کے مجھے اسی کے پاس جانا ہے۔ پھر آپ پھر دوسری دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی عافانی فی بدنی ورد علی روحی، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے اس جسم کو عافیت سے نوازا، وَرَدَّ عَلَيَّ روحی، میری روح کو واپس پلٹا دیا، اور سب سے بڑی بات وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، مجھے اپنے ذکر کی اجازت دے دی۔ اگر اٹھنے کے بعد اللہ کا کوئی ذکر کرتا ہے تو یہ اللہ نے اسے اجازت دے دی ہے کہ وہ نفل پڑھتا ہے، وہ فرض پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اللہ کی تعریف کر کے کہو کہ تو نے مجھے اجازت دی ہے، تیری مہربانی۔ وگرنہ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ مساجد میں آتے ہیں، اس کے واش روم یوز کرتے ہیں، نماز کھڑی ہوتی ہے، بعض لوگ قیام میں ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں ہیں، وہ بد نصیب چلا جاتا ہے، گھر آئے کوئی اجازت نہیں دی کہ یہ میرے سامنے جھک جائے۔ اس لیے اللہ سے طلب کرنا چاہیے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ دوسری بات، جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ساری نمازوں سے سب سے ہلکی نماز جو ہے فجر کی پہلی 2 سنتیں ہیں۔ کبھی پڑھتے ہوئے خیال آیا ہے اس کا اجر کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا جو فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتا ہے
دنیا کے سارے خزانے ایک طرف ڈھیر لگا دو، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ دو سنتیں ان سب سے پیاری لگتی ہیں۔ تو فرائض کتنے پیارے ہوں گے۔ ہم ایک بھائی کے گھر بیٹھے ہوئے تھے تو اذان کی آواز آئی، وہ خوشی سے چمک اٹھے، کہنے لگے یہ میرا بیٹا اذان کہہ رہا ہے۔ اگر ہمیں دل میں نیکی ہو تو نیکی کرنے والا کتنا پیارا لگتا ہے، جس مالک کو نیکی سب سے زیادہ پسند ہے اسے کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ ہماری اذان کی آواز، ہماری نماز کی تسبیحات، ہمارے قیام میں اللہ کی منتیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک ایک بات کا جواب رب دے رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہماری کیا باتیں ہو رہی ہیں ہمارے رب سے؟ ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے فرض بھی اللہ کی توفیق سے پڑھے، سنن نوافل بھی پڑھے، وتر بھی بعض لوگوں نے پڑھے ہوں گے۔ ہر رکعت میں کھڑے ہو کے کہتے الحمدللہ رب العالمین۔ پتہ ہے رب آگے سے کیا کہتا تھا؟ حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن کا تو مالک ہے، تو مجدنی عبدی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ میری بزرگی کا اظہار کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آگے سے فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی، میرے بندے مانگ کیا چاہتا ہے میں تمہیں عطا کروں۔ کبھی ہم نے اس سوچ کے ساتھ یہ تعریفی کلمات کہے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں، میرا رب جواب دے رہا ہے، پھر میرا رب خود کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ گامزن کر دے۔ پھر بڑی معصومیت سے کہتا ہے اللہ تجھے پتہ ہے مجھے کون سا رستہ چاہیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے وہ رستہ چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے جن کو تو نے انعامات سے نوازا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے اللہ نے کہا جاؤ تم گمراہ ہو، تم میرے غضب کا شکار ہو جاؤ، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری زندگی کا سب سے اہم معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے پراپرٹی کتنی بنا لی ہے، ہماری زندگی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایکسرسائز کر کے اپنے جسم کو بڑا مضبوط بنا لیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو بہت ڈیکوریٹ کر کے خوبصورت بن کے باہر نکل آئیں، یہ چیزیں اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، لوگو اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ اگر ہمیں بڑا مانے نا تو میں بڑا خوبصورت ہوں، تو یہ خوبصورتی دی کس نے ہے؟ جس اللہ نے یہ خوبصورتی دی ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ جمیل، اللہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بندہ حسد تو اس سے کرتا ہے جو اپنے سے زیادہ اچھا لگے، جو اچھا ہی نہیں لگے اسے کیا بندہ حسد کرے؟ تو اللہ کے مقابلے میں ہم سب کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ وَأَمْوَالِكُمْ، اگر ہمیں اپنے مال پہ بڑا فخر ہے نا، ہماری پراپرٹی بڑی ہے، ہماری زراعت بہت بڑی ہے، ہماری بہت سی صنعت ہے اور یا ہم بہت بڑے ٹریڈرز ہیں، ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، اللہ تمہارے مال کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔
کیوں نہیں دیکھتا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ رزق کی کمانڈ اینڈ کنٹرول تو اس کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے۔ واللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ کیوں دیکھے گا میرے اور آپ کے مال کی طرف؟ یہ تو سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے فقیر کو دے کے دیکھا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے؟ تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دنیا جہان کے لوگوں تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ اور اسی طرح فرمایا ان اللہ لا ينظر الی اجسادکم، اللہ تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا۔ یہ کتنی کثرت، کتنا خوبصورت ہے یہ۔ پھر آخر دیکھتا کیا ہے؟ کہا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ یا تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، یا تمہارے عمل کو دیکھتا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اس لیے اپنے عمل کو اچھا کریں اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، یہ ساری زندگی بھی لگے رہیں تو یہ ختم نہیں، یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے۔ چند ایک باتیں میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر گئے۔ ام ہانی یہ سیدنا علی کی سب سے بڑی بہن تھی۔ وہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی، جب آپ گئے تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ام ہانی کیا بات ہے؟ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے بوڑھی ہو گئی ہوں، بندہ بوڑھا ہو جائے نا تو پھر اتنی قوت نہیں رہتی بندی کہ وہ زیادہ مشقت کر سکے۔ کہا بوڑھی ہو گئی ہوں، زیادہ عمل نہیں ہو سکتا، کو تھوڑی سی بات بتائیں جو بڑی آسان ہو لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہو۔ آپ نے فرمایا کرنا چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ بندے کے دل میں فوراً خیال آتا ہے چلو میں کر تو لوں، ملے گا کیا؟ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں گی تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 گھوڑے بما سامان مجاہدین کو خرچ کر کے دے دو، وہ اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے چلے جائیں۔ 100 گھوڑے بما سامان خرچ کرنے کا جتنا اجر تمہیں مل سکتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تمہیں عطا کر دے۔ جب انسان کو انعام ملے نا اس کے دل میں چاہت ہوتی ہے اور کچھ ملے، اور کچھ کر لو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ الحمدللہ کہہ۔ کہا یا رسول اللہ اگر 100 دفعہ الحمدللہ کہوں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 غلام آل اسماعیل کے، دنیا کا سب سے بہترین خاندان نبی کریم کا اوپر کا خاندان ہے، اس سے بہتر خاندان اللہ نے کوئی نہیں بنایا، آل اسماعیل کی اولاد۔ اس میں اگر کسی کو غلام بنا لیا جائے، اگر ایک عام غلام کو آزاد کرنا ہے نا اس کا اتنا اجر ہے کہ ایک ایک جوڑ کے بدلے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، ایک غلام آزاد کرنا۔ تو کہا آل اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا جتنا اجر ہے اتنا اجر اللہ تمہیں عطا کر دیں گے 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنے سے۔ دل میں اور شوق پیدا ہوا، کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ کہنے لگی 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھوں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا 100 اونٹ اللہ کے گھر بیت اللہ بھیجو، وہاں جا کے قربان ہو اور سب کے سب کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے،
جتنا اجر 100 اونٹوں کی قربانی کا ہوگا اتنا اللہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے تمہیں عطا کر دے گا۔ پھر دل میں خیال آیا یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ اللہ اکبر کہیں۔ کہا یا رسول اللہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہوں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے اللہ نیکیوں سے بھر دے گا۔ آپ نے فرمایا یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کہا اس سے بہتر کلمے اللہ نے بنائے ہی کوئی نہیں ہے۔ جن چیزوں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سے بہتر کلمات اللہ نے بنائی کوئی نہیں۔ اس لیے ان کو زبان پہ رکھیں۔ یہ صرف 8 سے 10 منٹ کے جو ہے ایکسرسائز ہے۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ۔ ایک دوسری حدیث انہی کلمات کے متعلق، بسم اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، آخری دفعہ یہ کلمہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ واقعتاً پاکیزگی کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر وہ 100 مرتبہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پھر کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر وہ 100 مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کہتے ہیں صدقتا، واقعی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر وہ 100 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے کہ واقعی اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کا اللہ سے سوال کرو۔ پہلی چیز اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد جو اللہ سے یہ التجا کرتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں قد فعلت، جا معاف کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں اللہم ارحمنی، اللہ مجھے پہ رحم کر دے، اللہ کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تجھ پہ رحم کر دیا۔ پھر وہ دنیا مانگتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، جا تجھے دے دیا۔ ہماری ضرورتیں تو یہی ہے نا، ہم خطا کار ہیں اللہ معاف کر دے، ہم پریشان ہیں اللہ رحم کر دے، ہمیں مال کی تنگی ہے اللہ رزق دے دے۔ تو یہ کلمات پڑھنے کے بعد اللہ سے التجا کرو، اللہ سب کچھ، اللہ کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات انہی کلمات کے متعلق، ایک اعرابی گاؤں کا بندہ آیا نبی کریم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ کلمات سکھا دیجئے جو میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا یا اعرابی یہ پڑھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پینڈو سی پڑھے آنے سی اگل لگا یا رسول اللہ ذرا سن لو وہ میرے گلوں میں صحیح پڑھنا ہوں۔ اس طرح اپنے ہاتھ کو کرتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ مٹھی بند کر لی، چلنے لگا تو سوچ آ گئی،
کھڑے ہو کے واپس پلٹا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے لیے بھی لے لے، پڑھ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ پہلے پڑھ کے تو ایسے مٹھی بند کی، دوسرا ہاتھ اٹھا لیا، یا رسول اللہ سن لیجئے میں صحیح پڑھ رہا ہوں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے اے اللہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی مجھ پہ رحم فرما، واہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی مجھے عافیت صحت سے نواز، وارزقنی مجھے رزق دے۔ یہ پڑھتا ہوا چل پڑا، مٹھیاں بند ہیں۔ نبی کریم نے اپنے صحابہ سے کہا یہ اعرابی جو آیا دنیا وما فیہا کی ساری بھلائیاں اپنی مٹھی میں بند کر کے لے گیا۔ تو آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکراً کثیرا، کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اگر یہ سب کچھ کرو گے تو پہلا انعام اللہ دیں گے، اللہ اور اس کے فرشتے تم پہ درود اور اپنی رحمتیں بھیجیں گے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، دوسرا انعام یہ دیں گے اندھیروں سے، ظلمتوں سے، گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ گامزن کر دیں گے۔ تیسرا انعام یہ ہوگا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ایمانداروں پہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ چوتھا انعام تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن اپنے رب سے ملو گے تمہارا رب تمہیں سلام کرے گا۔ آخری وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ نے بڑی عزت والا اپنے ذکر کرنے والوں کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اس اجر کے حصول کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔